الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 90 نمبر کی آیت سے لے کر کے 104 نمبر کی آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل اور اس سے پہلے کے درس میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے قوم کے ساتھ مکالمہ کیا تھا، جو باتیں ہوئی تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اس کے بعد مکہ کے مشرکین کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر جنت اور جنتی اور جہنم اور جہنمی، خاص طور سے جہنم اور جہنمی کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. قیامت کے روز کے کیسے حالات ہوں گے ان کے. اللہ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جب قیامت قائم ہوگی، جس دن کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے بتلایا کہ اس دن اے اللہ تو مجھ کو شرمسار نہ کرنا، مجھ کو شرمندہ نہ کرنا، جس دن کسی کا مال اور کسی کی اولاد اس کو کام نہیں آئیں گے، صرف اطاعت گزار دل جو لے کر کے آئے گا اسی کو کامیابی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس دن یعنی قیامت کے دن جو پرہیزگار ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے جنت کو سامنے کر دیا جائے گا. جنت اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ، اپنی تمام دلکشی اور رعنائیوں کے ساتھ، اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ جو لوگ جنتی ہوں گے ان کے بالکل قریب کر دیا جائے گا جنت کو، تاکہ وہ جنت کو دیکھیں. اور جب وہ جنت کو دیکھیں گے تو جنت میں داخل ہونے کے لیے بالکل بے قرار ہو جائیں گے، بے تاب ہو جائیں گے. کس قدر جتنی جلدی ہو سکے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جو اس دنیا کے اندر گمراہ ہو گئے، جنہوں نے نفس پرستی اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہیں، جنہوں نے اس میں زندگی گزاری ہوگی، جو گمراہ لوگ ہوں گے، ان جہنمیوں کے لیے جہنم کو قریب کر دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا. جہنم بالکل چنگھاڑ مارتی ہوئی، جوش مارتی ہوئی. تفصیلی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جہنم کے بیچوں بیچ سے ایک گردن نکلے گی، چہرہ ہوگا، اور وہ اتنی سخت اور زور کی سانس لے گی کہ جو جہنمی ہوں گے وہ سانس ان کے دلوں کے اندر گھس جائے گی، اور اس کے جوش اور چنگھاڑ سے ان کے خوف اور دہشت سے ان کے جسم لرز رہے ہوں گے. جہنمیوں کو دیکھ کر کے جہنم اور زیادہ چنگھاڑنا شروع کرے گی، تو اس کی چنگھاڑ سن کر کے ان کی سٹی پٹی گم ہو جائے گی، پورے پتے پانی ہو جائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، گمراہوں کے لیے جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا. اور پھر ان جہنمیوں سے پوچھا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ، اور پھر جہنمیوں سے پوچھا جائے گا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. مشرکین جو ہوتے ہیں، چاہے وہ عرب کے مشرکین ہو، مکہ کے مشرکین ہو، یا اب تک کے آنے والے جتنے بھی مشرکین ہو، یا قیامت تک جتنے مشرکین آئیں گے، وہ چاہے مسلمان نما مشرکین ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. وہ شریک ٹھہرانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی قربت کا مقام رکھتے ہیں، اور دنیا میں ہمارے ساتھ جو ضروریات ہیں، جو حاجات ہیں، وہ رب کے سامنے پیش کر کے اس کو پورا کرواتے ہیں. اور کل مرنے کے بعد جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی رب کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، بلکہ اگر ہم کو رب نہیں بخشے گا تو رب کے سامنے اڑ جائیں گے اور کسی بھی طرح سے گھسیٹ کر کے ہم لوگوں کو جنت کے اندر لے جائیں گے. ایسی سوچ رکھتے ہیں. تو ایسے جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا مشرکین کو وَقِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جائے گا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
اللہ کے علاوہ جن کو تم اپنا معبود سمجھتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کے سامنے سر کو جھکا کر کے کھڑے ہوتے تھے، جن کے لیے نظر و نیاز مانا کرتے تھے، جن کے سفارشیوں کے چکر میں پڑے رہتے تھے، جن کے سامنے تم اپنی گزارشات پیش کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ کہاں ہے؟ من دون اللہ، اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہے؟ هل ينصرونکم او ينتصرون، ذرا ان کو بلاؤ، ہم ذرا دیکھتے ہیں، وہ تو آج اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے، تم کو کیا خاک بچائیں گے؟ هل ينصرونکم او ينتصرون، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے ہیں۔ مثلا اللہ یہ پوچھ رہا ہے کیا وہ تم کو بچا سکتے ہیں؟ تم لوگوں کو آج وہ بچا سکتے ہیں؟ آج وہ خود بچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا اس پوچھ لو۔ مطلب یہ کہ آج وہ خود نہیں بچ سکتے ہیں تو تم کو کیا خاک بچائیں گے؟ چاہے وہ پیر صاحب ہوں، چاہے وہ خواجہ صاحب ہوں، چاہے وہ بابا صاحب ہوں، چاہے وہ مٹی اور پتھر کے بت ہوں، چاہے لوگوں نے فرشتوں کی تصوراتی اور تخیلاتی بت کو سامنے رکھ کر کے ان کو پوجا کی ہو، سب کو کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بلاؤ، ذرا میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں کہ نہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو تم کو خاک بچائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اور اس کے بعد ان کو بھی، یعنی جن کی عبادت کی جاتی تھی ان کو بھی اور گمراہوں کو بھی سر کے بل اوندھے منہ جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے تمام لشکر یعنی شیطانوں کے تمام لشکروں کو منہ کے بل جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ یعنی جو جہنمی ہوں گے ان کو جہنم کے اندر گرانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر کے لایا جائے گا اور جہنم کے اندر اسے ڈالا جائے گا، اور ایک کو ڈالا جائے گا تو پھر دوسرے کو اس کے اوپر ڈالا جائے گا، اس کے اوپر سے اسی طرح سے اس کو بالکل پھینکا جائے گا، بالکل جس طرح سے کوڑا کرکٹ اور کچرے کو پھینکتے ہیں، ایک کچرے کو ڈالا اس کے اوپر سے پھر دوسرا کچرا ڈال رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے جہنم کو ڈالا جائے گا، جہنمیوں کو ڈالا جائے گا منہ کے بل، اور پھر اس کے اوپر سے دوسرے کو، پھر تیسرے کو اور چوتھے کو، اس طرح سے بالکل کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی طرح سے جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلے قسم کے لوگ ہوں گے جو مشرکین ہوں گے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا ماوا اور ملجا سمجھا ہوگا، ان کے سامنے نظر و نیاز اور ان کے سامنے جو ہے سر کو جھکا کر کے کھڑے رہتے ہوں گے، اپنی سفارشیں جن کے سامنے پیش کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر کے، ایسے مشرکین کو سب سے پہلے ڈالا جائے گا، اور پھر ان کے معبودوں کو بھی ڈالا جائے گا، چاہے وہ بے جان ہو یا جاندار، ان کے معبودوں کو بھی ڈالا جائے گا، ان کے معبودوں کو بھی ڈالا جائے گا، اور پھر اخیر میں ابلیس اور اس کے لشکر کو ڈالا جائے گا، کیونکہ انسانوں کی گمراہی میں سب سے بڑا انہی کا ہاتھ ہے، انہوں نے ہی یہ سب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، ان تمام گمراہوں کو، تمام معبودوں کو اور تمام ابلیس کے لشکروں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اب یہ جو معبود ہیں جھوٹے، وہ کون لوگ داخل ہوں گے؟ اب ظاہر ہے بہت سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث العظم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نبی ہیں، اہل علم ہیں، یا فرشتوں کو بہت سارے لوگ اللہ کے مقابلے میں اپنا سفارشی سمجھتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی نظر و نیاز دیتے ہیں، تو کیا یہ لوگ بھی جہنم کے اندر داخل ہوں گے؟ جہنم کے اندر جو لوگ داخل ہوں گے، جو معبود ہوں گے، اس میں بے جان چیزوں میں مٹی اور پتھر کے جو بت ہوں گے، درخت اور پتھر ہوں گے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو بے جان ہے، جن کی عبادت کرتے تھے یہ مشرکین دنیا کے اندر، سب سے پہلے ان کو پھینکا جائے گا۔ کیوں پھینکا جائے گا؟ تاکہ مشرکین کو حسرت ہو، ندامت ہو کہ ہم کیسی چیز کی پوجا کرتے تھے کہ جن کو کچھ بھی شعور بھی نہیں، اور آج ان کو ہمارے ساتھ جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ ایک وجہ یہ ہوگی، اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ یہ جو پتھر ہیں اور یہ جو درخت ہیں اور جو لکڑی کے بت ہیں، یا اسی طرح سے جو ہے میٹل کے جو بت ہیں، ان کو جو ڈالا جائے گا تو ان کو ڈالنے کی وجہ سے جہنم اور بھڑکنے لگے گی، ان کے ڈالنے کی وجہ سے جہنم کی جو آگ ہوگی وہ اور بھڑکے گی، تو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے بھی ان کو ڈالا جائے گا۔ اور جو جاندار جو لوگ ہوں گے جن کی عبادت کی جاتی تھی، اس میں وہ جھوٹے پیر بابا، جھوٹے بزرگ، جھوٹے اولیاء، جن کی یہ چاہت تھی کہ لوگ ان کے پاس آئے اور وہ لوگوں سے وعدے کرتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے لیے
قیامت کے دن سفارش کریں گے، ہم آج بھی تمہاری سفارش کرتے ہیں، جب تم مرو گے تو جب تم کو قبر میں ڈالا جائے گا تو تمہارا پورا شجرہ نسب ایسا ڈال کر کے دیں گے کہ تم کو ہر حال میں رب کے ہاں بخشائش ہے۔ ایسے جھوٹے بزرگ، ایسے جھوٹے اولیاء، ایسے جھوٹے پیر، ایسے جھوٹے بابا، یا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اندر جو صفات ہے وہ ان کے اندر بھی مانا جائے، یعنی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کے اندر تصرف رکھتا ہے تو اللہ کے اختیار میں ان کو بھی اختیار ہے، ایسا جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو ڈالا جائے گا، یا ان لوگوں کو بھی ڈالا جائے گا جو جن کے سامنے اس طرح کی بات کی جائے، بزرگ قسم کے اولیاء قسم کے جو لوگ ہیں جن کے سامنے اس طرح کی بات کی جائے اور وہ برا دل میں نہیں مانے، اپنے مرید کو ٹوکے نہیں، بلکہ اور خوش ہوں، خاموشی اختیار کریں گے لیکن خوش ہوں گے دل میں کہ دیکھو ہمارا مرید جو ہے ہم کو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے، پہنچا ہوا بابا۔ ایسے تمام جھوٹے معبودوں کو ان کے مشرکوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ رہے اللہ کے پیارے نبی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بزرگ جن کے زندگی کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، ایسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قطعی طور پر نہیں بھیجے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پیارے بندے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو منہ کے بل جہنم کے اندر گھسیٹ کر کے ڈال دیا جائے گا اور ان کے ساتھ ابلیس کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اب یہ لوگ جہنم میں گر گئے ہیں، اب جہنم میں گرے ہیں تو وہاں پر یہ بھی ہیں اور ان کے پیر بابا بھی ہیں، یہاں پر یہ بھی ہیں اور ان کے بڑے جو تھے وہ بھی ہیں، جن کی بات کو جو ہے یہ آخری حرف سمجھتے تھے وہ بھی موجود ہیں اور یہ بھی موجود ہے، مشرک بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے میں جن جن لوگوں کی اطاعت کی جاتی تھی وہ بھی موجود ہیں، اور یہ مشرک بھی موجود ہے، ان کے پیر بابا بھی موجود ہیں، یہ بھی موجود ہیں۔ جہنم کے اندر گریں گے، دیکھیں گے کہ سامنے بابا ہیں، یار کہیں گے جھگڑنا شروع کر دیں گے، وہیں پر کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم دنیا کے اندر بڑے گمراہ تھے، آپ کو کیا کیا سمجھ لیے تھے، سمجھے تھے کہ آپ بہت پہنچے ہوئے ولی ہیں، دنیا میں بھی ہماری بگڑی بنا رہے ہیں، قیامت کے دن بھی ہم کو جو ہے بیڑا پر لگا دیجیے گا۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم بہت کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم نے اب آپ کو رب کے بالکل برابر سمجھ لیا۔ پیر بابا آپ کو میں نے رب کے برابر سمجھ لیا تھا، اور اسی لیے آپ کے سامنے نظر و نیاز چاہتے تھے، ہر جمعرات کو جو ہے آپ کے مزار پر جا کر کے جو کرنا ہوتا تھا کرتے تھے، آپ کے مزاروں پر گھنٹوں کھڑے رہتے تھے سر جھکا کر کے، گھٹنے ٹیک کر کے، اور اپنی مرادیں پیش کیا کرتے تھے۔ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جو رب کے لیے کرنا چاہیے تھا، دعا رب کے لیے کرنا چاہیے تھا، قیام رب کے لیے کرنا چاہیے تھا، نظر رب کے لیے ماننا چاہیے تھا، قربانی رب کے لیے کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے آپ کے لیے سب کام کر دیا۔ آج ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمی کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اندر، اور اللہ اپنے بندوں کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ چاہتا ہے۔ اسی بات کی یہ دلیل ہے کہ جو چیز ابھی ہوئی نہیں ہے، جو ہونے والی ہے، اللہ کھول کھول کر کے بتا رہا ہے۔ حق ہے یہ، حق پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے۔ یہ کتاب 1438 سالوں سے یہ کتاب پوری دنیا کو چیلنج دے رہا ہے کہ اس کتاب کے ایک نقطے کو ہٹا کر کے دکھلاؤ، اس کتاب کے ایک حرف کو دکھلاؤ ہٹا کر کے، اس کے اندر ہیر پھیر کر کے دکھلاؤ۔ انجیل کے اندر ہیر پھیر کر دیا، زبور کے اندر ہیر پھیر کر دیا، توریت کے اندر ہیر پھیر کر دیا، اس کتاب کے اندر ہیر پھیر کر کے دکھلاؤ۔ اللہ نے اس کتاب کو آخری کتاب بنایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے چیلنج رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو آخری کتاب ہے، یہ پوری دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے، اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ جو چیز ابھی نہیں ہوئی ہے، ہونے والی ہے، ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو بھی بتلایا اور ہم کو بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ سب ہونے والا ہے۔ ان چیزوں کے ہونے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو، سدھار لو، صحیح رستے کو اختیار کر لو۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ جہنم کے اندر گریں گے تو وہاں پر اپنے پیر بابا کو، اپنے خواجہ بابا کو، جن کے یہ مرید تھے، جو ان کے مرشد تھے، ان کو سامنے دیکھ کر کے کہیں گے کہ ہم بہت بڑی گمراہی میں تھے کہ ہم نے رب کے مقابلے میں آپ کو سمجھ لیا، لیکن افسوس وما اضلنا الا المجرمون،
یہ جو شیطان ہے اور آپ جیسے جو لوگ ہیں، ان مجرموں کے بہکاوے میں آ کر کے ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کر دیا، اور آج گمراہی میں پڑ کر کے ہمارا یہ انجام ہو رہا ہے کہ جہنم میں جلنے پر ہم مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد مزید حسرت کریں گے کیا؟ فما لنا من شافعین، آج ہماری کوئی سفارش کرنے والا نہیں، آج کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ دنیا میں رتی بھی کچھ ہوتا تھا تو سفارش کرنے کے لیے ادھر سے دوڑ پڑتے تھے، ادھر سے دوڑ پڑتے تھے، آج کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ ولا صدیق حمیم، اور آج کوئی سچا دوست بھی نہیں ہے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اور مزید کیا کہیں گے؟ ابھی تو جہنم میں پھنس گئے ہیں، کاش اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ دنیا کے اندر لوٹا دیتا تو ہم ایمان والے ہو جاتے۔ اس مضمون کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ بیان فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا ہے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دوبارہ دنیا کے اندر لوٹایا جائے تو جیسے پہلے کر رہے تھے پھر وہی ڈرامہ کریں گے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، جب آزمائش کا سکنجہ کسے گا، مصیبتوں کے طوفان جب انسانوں کے سروں پہ اور ان کے زندگیوں میں منڈلانے لگتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آنے لگتا ہے، اور جب کشادگی آ جاتی ہے، اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساتھ آسمان کے اوپر عرش پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس دنیا کے اندر اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو متنبہ کر رہا ہے کہ اس دن بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہی سن لو کہ اس دن بولیں گے، لہذا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے دنیا کے اندر جو تمہاری سانس چل رہی ہے اس میں رب العالمین کو راضی کرنے کے راستے کو اختیار کر لو۔ وہ کہیں گے کہ لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہم کو دوبارہ دنیا کے اندر لوٹایا جائے تو ہم ایمان والے ہو جائیں گے۔ اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ایک بار اس نگری میں آ گیا، جو ایک بار قیامت کی نگری میں آ گیا، اب یہاں سے جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تن تنہا کھڑے ہو جانا، شرک کے مقابلے میں ایک غیر ناقابل تسخیر چٹان بن جانا، بالکل اڈگ ہو جانا شرک کے مقابلے میں، اور مکمل جہاد کے لیے کھڑے ہو جانا، دراصل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اپنانا ہر توحید پرست کے لیے ضروری ہے۔ جس نے اپنی زندگی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو اور طریقے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی، یقینی طور پر وہ ایک نمبر کا بے وقوف، ایک نمبر کا بے وقوف، چاہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا عقل مند سمجھنے کی کوشش کیوں نہ کرے، لیکن جس نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتا ہے انحراف کرنے کی کوشش کی، وہ پکا بے وقوف ہے۔ قرآن ایسا کہہ رہا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ایک نمبر کا بے وقوف ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اعراض کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو دنیا کے اندر بھی نقصان ہے اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہے۔ یہ نشانی ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر، اللہ نے ان کو توحید کے اوپر اڈگ رہنے کی وجہ سے پوری دنیا کا امام بنا دیا، اور قیامت تک ان کے ذکر کو اللہ نے باقی رکھا، یہ نشانی ہے۔ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب البتہ غالب ہے، جب چاہے کسی کے بھی گردن کو مڑوڑ سکتا ہے، جب چاہے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، جب چاہے لوگوں کے اکڑ کا ایک منٹ میں اس کا مزہ چکھا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، سمجھانے کے لیے آیتوں کو نازل کیا ہے تاکہ ان پر غور کرے انسان، اور غور کرنے کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لے اور پھر اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔